सफ़र जनाब जे सालिक साहब के साथ शुरू कर रहे हैं। ये सफ़र आप सबको मुबारक हो। मैं ख़ुसूसी तौर पर आपको नए साल की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये भी मुबारकबादी का पैगाम देता हूँ कि आज से जनाब जे सालिक साहब ग्रास रूट से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीम नज़रिया है कि आम लोगों की तरह इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जाए ताकि दोबारा भारी तादाद में मुंतखब होकर आम लोगों की खिदमत की जा सके। मेरी दुआ है कि खुदा मेहरबान बाप आज जब ये अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं इनके साथ हो, इनकी हिफाजत करे, इन्हें उम्र दराज़ी बख्शे, अक्ल और दनाई और आने वाले इंतखाबात में भारी तादाद में कामयाबी अता फरमाए। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ मुतले खुदा जे सालिक साहब को और तमाम दोस्तों को अपनी बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। सर जी वेरी गुड। हर इंसान मैं कैसे भट्ट साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਖਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਫੀਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਐਸਾ ਬੰਦੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਥੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਗ ਮਨ ਹੋ ਅਨਵਾਰ ਅਨਵਾਰ ਕਲਾਮ ਕਰੋ ਇਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾਣੀ ਬਣਵਾ ਲਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਤ ਰਵੀਏ ਵੀ ਰਹਿ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਥੇ ਨੇ यार चित्रा कितने को एंडा वाले कितने ने क्या करेंगे शाह जी ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹਾਂ नहीं मान सुनिए हमारी बात। सारे को जैसे लोग खराब करके बैठे नहीं करो बैठे आप। 2 बज चुके हैं और दोस्तों की खास के मुताबिक अभी हम 10 मिनट की अपना ये सारी तकलीफ जिसमें तलावत कुरान पाक भी होगी है जी और उसमें ये दुआ भी होगी मुश्तरका तौर पर। यहाँ इसमें 2-2 मिनट के लिए हम जो है वो एक जो सबसे पहले आगाज जो है आने वाली नस्ल जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है उनसे एक जो भी उनके पास पाकिस्तानी गीत है वो गाएंगे। चले चलो बच्चा शुरू करो जल्दी से। जिंदगी नहीं ठीक है ठीक है। मुझसे आती है याद मेरे दम से
درد مندوں سے محبت کرنا نقطے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدایا میری وقت یہ 2 منٹ کے بعد ہم نے وہ چلنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ تلاوت قرآن پاک کریں اور پرویز صاحب صاحب جو ہے وہ تھوڑی سی دعا کریں. اسے خداوند حضور پاک مانا جائے. تیری بادشاہ آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو قرض معاف کرتے ہیں ہمارے قرض میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیوں جو بادشاہت قدرت لا ہمیشہ تیرا ہے. آمین. کہ انہوں نے بڑے محبت بھرے انداز سے، محبت بھرے جذبات سے وہ اس استقبالیے میں انہوں نے شرکت کی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ایک بڑے مشہور و معروف ہمارے پاکستان کے ایک سیاسی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے یعنی ہر انسان میں ہونی چاہیے. سیاسی مینز آف ذہانت کے لحاظ سے ہم اسے ڈگری کے طور پر سیاست سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پایا اور ان کے جنازہ میں شرکت کرنا میں سمجھتا ہوں میرا بھی فرض تھا، لیکن اتفاق سے میں نہیں شریک ہو سکتا. لیکن بہرحال میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ جو جانا چاہتے ہیں، میں نے ان کی خواہش پر میں، کیونکہ ٹرین آ رہی ہے کتنے بجے آ رہی ہے؟ 2:15 آ چکی ہے، 2:15 بجے آنی ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ میں پریس کے دوستوں کے لیے، تاکہ 3-4 منٹ میں وہ ان کا کام فارغ ہو سکے. آج جو میں نے کلی حضرات کو یہاں بلایا اور خود میں نے کلیوں کا لباس پہنا، اس کے پیچھے میرا بیسک جو آئیڈیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کلی حضرات جنہیں معاشرے میں وہ مقام ہم نہیں دے سکتے، ہم ایک ڈپریسڈ اور بہت سے جو یعنی پیشے کے لحاظ سے، طبقاتی لحاظ سے انہیں ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں، انہیں مقام دینے کے لیے میں نے سوچا کہ یہ بڑا بیسٹ وے ہے. کیونکہ پاکستان میں واحد مزدور ہے جس کے پاس اپنا نشان ہے، اپنا ایک نام ہے اور ان کے اندر ڈسپلن ہے. کیونکہ میں جب بھی گاڑی میں آیا ہوں، کبھی میں نے کلیوں کو ڈسپلن کے باہر، لائنوں کے باہر ڈبے میں ان کے اپنے مقدر ہوتے ہیں کہ جس ڈبہ اگر کہ اس میں سواری میں سامان ہے یا نہیں ہے، یہ مقدر پر کھیل رہے ہوتے ہیں. اور خالصتاً اپنا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر، یعنی وہ کتنا بھی اگر 70 سال کا اگر بوڑھا ہے تو وہ خود اپنا سامان اپنے کاندھے پر اٹھا کر، اور پھر اس میں خالصتاً یعنی خالصتاً وہ یعنی اس پر بلیو کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو لال رنگ کا جو یہ لباس پہنا ہے، ہم اپنے اس یعنی جس کا سامان اٹھایا اس کے سامان کی مکمل حفاظت کرنے کے ہم میں صلاحیتیں موجود ہیں، اور ہم اب ان کا سامان جو ہے وہ حفاظت سے ہم پہنچائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو پولیٹیشن ہیں، ہم پر قوم اگر اعتماد نہیں کرتی تو ہمیں ظاہر کرنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم اس ملک پاکستان کا یہ 14 کروڑ عوام کی، جو کہ جب بھی ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر بنتا ہے وہ صرف ایک طبقے کا ممبر نہیں ہوتا، وہ ایک گروہ کا ممبر نہیں ہوتا، وہ شیعوں کا ممبر نہیں ہوتا، وہ سنیوں کا ممبر نہیں ہوتا، وہ وہابیوں کا ممبر نہیں ہوتا، وہ بریلویوں کا نمائندہ نہیں ہوتا، یا وہ کرسچنوں کا نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم طبقات سے نکل کر ہم قومی اسمبلی کے تصور کی طرف جائیں. یہ ٹھیک ہے کہ جدا گانا ہمیں دیا گیا، یہ قوموں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دیا گیا، یہاں نسل اور رنگوں کو پروموشن
پروموشن دینے کے لیے کیا, پرموٹ کرنے کے لیے دیا گیا. لیکن بہرحال مجھے بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے, لیکن کیونکہ گاڑی اناؤنس ہو رہی ہے, مجھے اناؤنس ہو گئی ہے, مجھے جانا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کے بعد کلیوں کو یہ فخر ہوگا کہ جے سالک باقاعدہ طور پر آپ کے رجسٹر میں ایز اے کلی انٹری کر کے فخر محسوس کلی اپنے آپ کو شامل کر کے میرا بیٹا کل کو کہے گا کہ میں جے سالک کلی کا بیٹا ہوں, کسی وڈیرے کا بیٹا نہیں, کسی صنعتکار کا بیٹا نہیں. اس لیے میں نے آپ کے بچوں کے اس مورلی میں چاہتا تھا کہ آپ کے بچوں کو وہ جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے, آپ کی جو فیملی ویلیوز ہیں, آپ کی جو ٹریڈیشن ہے, آپ کی جو روایتیں ہیں, ان روایتوں میں تبدیلی چاہتا تھا. اور آج خدا کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے عملاً نئے سال کے اس موقع پر, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ختنے کے پہلے دن کو اسلامی روح سے شریعت کے ختنے کے تحت پہلے دن کو نیا سال کہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے کلاس ڈویژن کا خاتمہ کیا ہے, آج ہم نے لباس ڈویژن کا خاتمہ کیا ہے, اور تیسرا ہم نے آج گلاس ڈویژن کا بھی خاتمہ کیا. کھانا کھا کے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی گلاس ڈویژن نہیں, ہم لباس تبدیل کر کے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں لباس ڈویژن کا کوئی تصور نہیں, ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلاس ڈویژن چاہے وزیر ہو چاہے کلی ہو, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. چاہے کلی ہو, چاہے کسان ہو, چاہے مزدور ہو, چاہے اپنا ترخان ہو, چاہے کوئی بھی ہے, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس لیے میں آیا ہوں اور یہ کہنا, میں 5 دفعہ منتخب ہو کر ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں, ایک مرلہ پلاٹ نہیں, پوری دنیا میں ایک مرلہ پلاٹ نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, کہیں دنیا میں کہیں بینک اکاؤنٹ نہیں, شراب کا پرمٹ نہیں. یہ ڈرامہ ہے. اپنی وزارت میں ایڈمنسٹریٹر حق کے حوالے سے میں نے وہاں پر تلاوت قرآن 9:05 پر تلاوت قرآن پاک کا آغاز ہوا. یہ ڈرامہ ہے. میں نے اپنی رشوت اور بے ایمانی کے خاتمے کے لیے میں نے وہاں پر صداقت, امانت اور دیانت کے بورڈ لگائے. یہ ڈرامہ ہے. 12 سال ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام پر ٹاٹ ڈالا. یہ ڈرامہ ہے. ایران عراق کی وار پر اپنے یعنی گھر کا سامان پھینکا. یہ ڈرامہ ہے. یہ سب ڈرامے باز ہیں. جو اینک پہنتا ہرے رنگ کی اس کو ہرا نظر آتا ہے, جو ڈرامے باز ہوتا ہے اسے سارے ڈرامے باز نظر آتے ہیں. جرسی پر جرسی ملتا ہے, چور کو چور ملتا ہے, ہرن پینے والے کو ہرنچی ملتا ہے. لہذا انہیں ڈراموں کو ڈرامہ ہی نظر آتا ہے. یہ ڈرامہ ہے کہ میں بینڈوں سے آؤں, میں ڈرامہ ہے. کوئی کرپشن نہ کی, یہ ڈرامہ ہے. یہ سب چور ہے, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہے, اور ڈاکوؤں کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. ان کی کلاس ڈویژن آپ کو ختم کرنی ہے. آپ کا بچہ کل کو کلی کا بچہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا, تب تقدیر بدلے گی, تب تقدیر بدلے گی. غریب کا بچہ بنے گا, جاگیردار کا نہیں, صنعتکار کا نہیں, بڑے بڑے اداروں کی پرموشنوں سے نہیں, ورلڈ بینک کے قرضوں سے نہیں. وزیر اعظم بننے والا آپ کی تقدیر نہیں بدلے گا, نہیں بدلے گا, نہیں بدلے گا. اس لیے مہربانی کر کے گاڑی آ گئی ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آج مجھے جو 20-50 نمبر ملا, میں نے یہ نمبر عارضی جو ملا یہ اس لیے لیا کہ تاکہ 50 سالہ گولڈن جوبلی پر ہم ثابت کر سکے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہم نے 50 سال کے بعد گلاس اور لباس ڈویژن کا خاتمہ کر دیا. پاکستان زندہ باد ہے. ابھی
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਹੁੰਨੇ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਦੋ ਬਾਤ ਹੱਥ ਫੜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਛੋੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰਾਂ ਓ ਸਰਦਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤਾਲੀਆਂ ਸੋ ਹੈਲੋ ਤਾਲੀਆਂ ਹੈਲੋ ਸੰਨ 47 ਦਾ ਸੰਨ 65 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਆਓ ਐਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ चलो भाई हम ना करो हालात बदलते रहते हैं कर लेंगे ठंडा अश्कों से इन चलते हुए अरमानों को चुपचाप गुजरने दे आए दिल इन आए हुए तूफानों को आकाश बरसे अंगारों से ਸੰਨ 65 ਦਾ ਕਿਲੋ इसके बाद चलो तालियां जोर दी चलो बाबा जी ऐसे करो हेलो बाबा टीसी भाई अंग्रेज ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਲੀ ਇਧਰ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾ 40 ਮੀਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਲੀ ਹਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ
हेलो और राम राम भाई हर एक को हार मिलेगा हर एक को पहनाया जाएगा सैयद कपूर शाह जिंदाबाद है चलो सारे अच्छा कह दो अपने लाल सारे चलो गड्डियां चलो ऊंट गड्डियां ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ ਲੈ ਚਲੋ ਨਾ ऊंट गड्डियां ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਦਾ ਨਾਪ ਕਿੰਨੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ
के वो कराया हूँ। लिहाजा ये साबित करना चाहता हूँ कि नया साल हमें इस बात का अहद करता है। नया साल आज यीशु के खतने के पहले दिन को नया साल कहते हैं। लिहाजा मैं साबित करना चाहता हूँ कि खुदावंद ने जो मुझे बरकत दी है, मेरे दादा ने सन 1935 में खुदा का घर बनाया, अपना घर नहीं बनाया। मेरे वालिद ने गॉर्डन कॉलेज की लाइफ में ग्रीन रंग का जोगा पहना और अंग्रेज के दौर में 2 साल कोर्ट मार्शल यानी फौज की सजा काटी। और सन 46 में जहां मैं पैदा हुआ, उस वक्त हमारी साबित की फैक्ट्री थी और मेरे पैदा होने के बाद उस जगह पर 20 चर्च मेरे पैदा होने के बाद पैदा हुए, यानी कोट लखपत में। मैं साबित करना इसलिए चाहता हूँ कि नया साल पर हमें ये ऐद करना होगा कि हम दयानतदार रहेंगे, हम ईमानदार रहेंगे, हम बेवा का फंड नहीं लूटेंगे, यतीमों का फंड नहीं लूटेंगे, गरीबों का फंड नहीं लूटेंगे। इसी से साबित होगा कि आज नया साल है, आज नया साल है। सबको मुबारक। कमरा चालू
اونچے کرو بندے پاؤ جنہوں نے کوئی کالا کھلا نہ وہ یار لا کیوں دیتے بہار کا ہوگی ان کے لیے بھرپور تالیاں آپ ان والے میں ہمارے ساتھ ساتھ چلے گی تو ہمیں مزہ آئے گا نا بھرپور تالیاں ان کے لیے آدم کا بن روپ کو آیا اجڑے گلشن کو مہکایا آدم کا بن روپ کو آیا اجڑے گلشن کو مہکایا ہم اسکواڈ پارٹی جو ہم تیار نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیدائشی طور پر تیار ہو کر آئے تھے اس لیے کہ حضرت داؤد نبی